طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا، ان میں پیسے بانٹے گئے اور اپنے مخالف صحافیوں کو، گروپس کو سزائیں دی گئیں، اور اس تمام کام کی نگرانی آج خود مریم نواز نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ کر رہی تھیں۔ جو ویڈیو ٹیپ آئی اس کے اوپر مریم نواز نے کیا کہا، ذرا تھوڑا دوبارہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کہی۔ بات نہیں ہے تو یہ جو پارٹی کا میڈیا سیل جو مریم نواز چلا رہی تھیں، اس سیل کی منظوری سے 9,62,54,03,902 روپے کی صرف فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ کی گئی، جو پنجاب کی 9,62,54,03,902 کی، آپ سمجھے سیدھا سیدھا 10 ارب ہو گیا، تو فگرز کو اگر ہم راؤنڈ کر لیں تو 10 ارب روپے کی 10 ارب روپیہ مریم نواز نے اپنے من پسند چینلز کو بیچا۔ میں یہ ریکارڈ آپ کو دے دوں گا، میں چینلز کے نام نہیں لیتا، کچھ چینلز کے نام انہوں نے لیے جن کو انہوں نے سزا دی، کچھ چینلز کے نام انہوں نے نہیں لیے جن کو ریوارڈ کیا گیا، میں اس لیے چینلز کا نام نہیں لیتا، پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ بہرحال یہ میں آپ کو دے دوں گا صحافی برادری کے بینیفٹ کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ کس کس چینل کو، کس کس گروپ کو ریوارڈ کیا گیا اور کس کس کو جو ہے وہ سزا دی گئی۔ اور مقصد یہ تھا کہ یہ میں آپ کو 10 ارب روپیہ بتا رہا ہوں جو صرف اسلام آباد کی ایڈورٹیزمنٹ تھی، جو پنجاب کی ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ بھی بہت حد تک یہی سیل کنٹرول۔ اسلام آباد میں فواد چودھری اور حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صحافیوں کو خریدا گیا اور ان میں پیسے بانٹے گئے۔ اور مریم نواز کے آج کا جو اعتراف ہے وہ بالکل واضح طور کے اوپر غیر اخلاقی تو ہے ہی، لیکن اخلاق سے تو چونکہ ان کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ پبلک فنڈز کو ہینڈل کرنا ایک پرائیویٹ شخص کی طرف سے، یہ ایک تو ایف آئی اے کے اندر بھی جرم بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ وہ ڈسکوالیفائی تو وہ پہلی ہی ہیں، آرٹیکل 62-63 کے اوپر جو آتا ہے وہ تو ان کو پہلے ہی آتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورکھ دھندا جو میڈیا کا یہاں پہ کھیلا گیا، اس کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر جینون صحافی ہیں، ان کے لیے ایک بہت آنکھیں کھول دینے کے لیے آج ان کا انکشاف ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے جب ہم اس طرح کے وسائل کو آلٹرنیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وسائل جو ہیں ظاہر ہے ہم 15-18 ارب روپے کے قریب بھی نہیں ہیں جب ہماری ایڈورٹیزمنٹ کا معاملہ آتا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک نوٹس ہے اور وہ سپریم کورٹ کے ہم احکامات کے پابند ہیں اور ہم اسی طریقے سے ہی چلتے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ پہلے وزارت اطلاعات میں ہم نے کچھ فگرز جو ہیں یہ میں نے آپ کو دے دی ہیں، باقی اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد جی 5 سال میں یہ 5 سال، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ جو کارروائی ہوگی وہ بھی پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کر لیں گے۔ جی حماد اظہر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کا رونے والوں نے آج اعتراف کیا کہ قوم کے اربوں روپے انہوں نے میڈیا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے خرچ کر دیے، تو ظاہر اب اس کا حساب ہوئے گا۔ اور مریم نواز صاحبہ نے صرف آج 2 اعتراف کیے ہیں۔ ایک اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ میڈیا سیل وہ چلا رہی تھیں، دوسرا اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ ان کی ہی یہ ویڈیو ہے جس میں نشانہ بنایا گیا اور ایڈز کو روکا جا رہا تھا یا چلانے کی احکامات دیے گئے۔ ایک تیسری بات انہوں نے یہ نہیں کی کہ وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے
جن کے ایڈ روکے نہیں گئے بلکہ ان کو نوازا گیا. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو کسی کو جزا بھی تو دے رہے ہوں گے. تو اس کا حساب اب ہم لگائیں گے. اور ہم نے سارا یہ وزارت انفارمیشن اطلاعات جو ہے وہ تمام صوبوں سے، کیونکہ آپ یہ جان کے حیران ہوئیں گے کہ جو وفاقی حکومت کے اربوں روپے تو لگے ہی لگے، صوبائی حکومتوں کے بھی اس سے زیادہ پیسے لگے. تو ان سے بھی سارا حساب منگایا گیا تاکہ پتہ تو لگے کہ بھائی وہ کون سے چینل تھے، وہ کون سے میڈیا ہاؤسز تھے، وہ کون سے پروگرامز تھے جن پہ اپنی من مرضی کی شوز کرائے جاتے تھے یا خبروں کو دبایا جاتا تھا. اسی طرح یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کیا فاشزم سے کم ہے؟ ہم تو ٹویٹ بھی کر دیں تو وہ فاشسٹ ہو جاتی ہے. ہم تو کسی میڈیا کے گھر کو چیلنج بھی کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نیوٹرل بندے کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لو تو ہم فاشسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو یہاں پہ اوپنلی اعتراف کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کو پیسے یا دیے جا رہے ہیں یا روکے جا رہے ہیں، سزا دی جا رہی ہے، یہ کہاں پہ جائے گا؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور کیا یہی وجہ ہے، مریم نواز صاحبہ بتائیں، کہ ابھی بھی چند پروگرام جو ہیں یا چند میڈیا ہاؤسز ان کا بے تابی سے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے شوز پہ پاکستان تحریک انصاف کے بحران ختم ہی نہیں ہوتے؟ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ یہ سارے سوالوں کے ہم جواب نہ صرف لیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کے سامنے رکھیں گے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کی آزادی کو پیسوں کے ساتھ یا ایڈز کو ہتھیار بنا کے اس کو کچلا جائے جیسے کہ انہوں نے کچلا ہے. اور جیسے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سارے اعتراف سامنے آ رہے ہیں، ایون فیلڈ کے بھی آ گئے اعترافات سامنے کورٹ کے اندر، وہ بھی ان کے نکل آئے. پہلے یہ کہتے تھے نہیں ہے، پہلے اس سے بھی انکاری تھے، آج یہ بھی نکل آئے ہیں. اسی طرح باقی بھی سارے اعترافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ہم قوم کے سامنے ایک مرتبہ یہ تمام سیاق و سباق جو ہیں اس کو ایک آئینے کی طرح ہم عیاں کریں گے اور فیکٹس اور فگرز سامنے لے کے آئیں گے کہ کس طرح یہ جو اشتہارات کے، اور یہ اشتہارات صرف ایک حربہ ہے. آپ یقین مانیں ان کی اس کے علاوہ بھی اور حربے استعمال کیے گئے ماضی کے اندر، اور آپ سب صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا حربے ہوتے تھے جو استعمال کیے جاتے تھے. صحافیوں میں انہوں نے ہی پلاٹس بانٹے تھے ماضی کے اندر، صحافیوں میں انہوں نے بہت سارا کچھ کیا اور بہت ساروں کو نشانہ بھی بنایا، بہت ساروں کے اداروں کو بند بھی کروایا، بہت ساروں کے لبوں کو خاموشی بھی دی. لیکن اب ایسے نہیں چل سکے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کریں گے. مستر صاحب 2014 میں ایک سوشل میڈیا سیل بنایا گیا تھا وزارت انفارمیشن کے تحت، جو ان کا نون لیگ کا وہ سوشل میڈیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ اس میں کنورٹ ہو گئے تھے اور کئی لوگ ابھی بھی پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں. ان کا بھی آپ نے پتہ کیا کہ اب ایک پروجیکٹ جو تحقیقات ہیں اس کا آغاز کیا گیا ہے. اس میں وہ صحافی جن کو پلاٹس دیے گئے، وہ صحافی جن کو پیسے دیے گئے، اس کے اوپر بھی، کیونکہ دیکھیں نا اب تو ایک اعتراف یہ ہو گیا ہے آج مریم نواز کی طرف سے کہ جو بھی صحافت کو ایڈورٹیزمنٹ دی گئی تھی، روکے گئے اشتہار، یہ سارا کام وہ کر رہی تھیں. اب جب وہ کر رہی تھیں تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب جو تھے وہ تو پپٹ تھے، وہ تو کٹھ پتلی تھے، اور وزارت اطلاعات اور نشریات ان کے دور میں جو تھی وہ تو ایک کٹھ پتلیوں پہ مبنی تھی. لہٰذا ان کو انہوں نے آج ایڈمٹ کر لیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اب پرائیویٹ شخص کی اختیارات انہوں نے کیسے پبلک منی کے اوپر یوز کیے، پیسہ کیسے استعمال کیا، اس کی پوری تحقیقات آپ کے سامنے رکھ دیں گے. آپ نے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے، عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف بھی آپ جو ہے تحقیقات کریں گے، کیا آپ کے ادارے ہیں اس حوالے سے تحقیقات کریں گے؟ سیکنڈ ہمارا صاحب پیٹرولیم بحران جو ہے وہ شدید ہو گیا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ عدلیہ کے اوپر، اس وقت دیکھیں نون لیگ کی کوشش کیا ہے. کوشش یہ ہے کہ آپ جو کیس اس وقت عدالت میں لگا ہوا ہے، جو بڑا سیدھا کیس ہے کہ یہ پراپرٹیز ہیں، آپ ان پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں، اس کے پیسے آپ نے کہاں سے دیے. یہ سیکشن 9 نیب آرڈیننس کہتا ہے آپ جو پراپرٹی لیں گے آپ اس کا بتائیں گے کہ اس کے پیسے میرے پاس تھے اور میں نے دیے گئے، اگر ادروائز یہ کرپشن ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں پہ رک جائے اور ہم دوسری طرف چلے جائیں، کبھی فلانا کرا لیں، کبھی فلانا کرا لیں. آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے پی ایم ایل این کے پاس، وہ اس وقت ایک ڈویژن بینچ کیس سن رہا ہے، وہ آپ وہاں پہ جمع کروا دیں. اگر وہ فورینزک ہے اس کو جمع کروا دیں، وہ اس کو انالائز کر لیں گے. اگر نہیں ہے وہ بھی اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ اپیل ہے، اپیل میں آپ کو پتہ ہے میرٹس بھی جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں. لہٰذا ہم اس وقت بڑے فوکسڈ ہیں ان کیسز کے اوپر. اور یہ جو آج انہوں نے انکشاف کیا ہے مریم، اور ہم نیب سے بھی بار بار پی ایم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہ کریں، فوکس کریں، کیونکہ دیکھیں عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے چوروں سے پیسے واپس آنے چاہیے.
ہم نے بڑا سمپل کہا ہے، اگر آپ نے جیل نہیں کاٹنی اپنے پیسے واپس کریں، آپ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس لیے ہم اس کو فوکس سے نہیں ہٹنے دینا چاہتے۔ لینڈ مافیا سے صحافیوں نے مال اکٹھا کیا اربوں روپیہ، کیا ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوگی؟ ابھی تو اس کے اوپر تحقیقات کر لیں۔ اچھا، ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو ان کا میڈیا سیل جو انہوں نے چلانے کا آج اعتراف کیا ہے، تو یہ جو آڈیوز کو توڑا جوڑا جا رہا ہے، ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا یہ اس کا بھی سراغ اس میڈیا سیل کے ساتھ تو نہیں جا کے لگتا جس کو مریم نواز صاحبہ ہینڈل کر رہی ہیں؟ کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے ایسی پروڈکشنیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ ایک آپ کو پتہ ہے ڈیڈ آئی تھی کیلیبری فونٹ میں، تو وہ کیلیبری فونٹ پتہ لگا اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو اس کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ تو اگر آپ اس کی بھی دیکھیں کہ وہ جو آڈیو آئی اور وہ پھر ایک سپیچ کے اندر سے وہ سارے جملے نکل آئے سابق چیف جسٹس کے، تو طریقہ واردات تو اسی میڈیا سیل کا لگ رہا ہے، کوئی زیادہ اس سے مختلف نہیں لگ رہا۔ تو یہ بھی اس پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ جو رہنما ہے وہ یہی کہہ رہے کہ اس آڈیو پہ اتنا شور برپا نہیں کرنا چاہیے، اتنی ضرورت نہیں ہے اس آڈیو کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں تو بالکل صحیح ہے اس پہ۔ ہم دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، کیس اس وقت ہائی کورٹ کے 2 ججز سن رہے ہیں، وہ میرٹ کے اوپر سن رہے ہیں۔ آپ کی جو ایویڈنس ہے آپ وہاں پہ لے جائیں۔ مریم نواز کی جو آڈیو ہے اس حوالے سے بھی اس نے کہا ہے کہ وہ تو صحافتی تنظیمیں فیصلہ کریں۔ صحافتی جو لوگ جو ہیں وہ ہر وقت ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہمیں بتاتے ہیں کتنا ظلم ہو گیا ہے، تو اب یہ تو دیکھیے نا، صحافیوں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور کس طرح سے چلتے ہیں۔ جن یہ صحافیوں کو صحافی اداروں سے نکالا ہے اس کی ذمہ دار مریم نواز صاحب ہے۔ ابھی کن صحافیوں کو نکالا ہے، کہاں سے نکالا ہے، کیسے نکالا ہے، یہ تو پھر ہر ایک کے علیحدہ میرٹس ہوں گے۔ کیا بار بار یہ آڈیو ڈسکس ہو رہی ہے، تو کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ اس آڈیو کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اس کا فورینسک جو ہے حکومتی سطح پر بھی؟ نہیں، وہ مریم نواز تو مان گئی ہیں کہ میری ہے۔ وہ جو دوسری ہے وہ اپنی عدالت میں جمع کروائے نا، وہ تو عدالت جو ہے وہ جانے عدالت فیصلہ۔ کامران سماج جی باپ نے ابھی فرمایا ہے کہ انکوائری کرائی جائے گی۔ جی۔ انکوائری کے بعد کیا ہوگا؟ انکوائری کے بعد پہلے تو آپ کے سامنے رکھیں گے نا جو صحافی ہیں، کہ ذرا آپ دیکھ لیں، کرتوت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آگے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ورنہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ظاہر ہے کہ پبلک منی کی جو مس اپروپریشن ہے یہ کرمنل کیس ہے، ایک سیپریٹ کرمنل کیس ہے، ہم ادھر بھی جا اور سکتے میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر یہ کسی مغربی ملک میں ہوا ہوتا کہ ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی لیٹ سپوز برطانیہ میں کھڑے ہو کے کہتی کہ ہاں میں نے اشتہارات کو استعمال کیا ہے میڈیا کو انفلوئنس کرنے کے لیے، آج وہ سارا خاندان جیل میں جا چکا ہوتا۔ تو یہ اگر کسی اور ملک میں ہوا ہوتا، یہ اس کی سنگینی ہے۔ اس ملک میں بھی فواد چودھری، حماد اظہر کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی، ان کا کہنا تھا صحافیوں کو خریدا گیا اور ان میں پیسے بانٹے گئے۔